ادب آداب کی باتیں ہو گئی. اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، وہ ہے کہ عالمی وبائیں اور احتیاطی تدابیر سیرت طیبہ کی روشنی میں. یہ موضوع ہے جو عالمیہ میں آپ احباب میں سے جو تقریر کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ موضوع ہے. اب دیکھیں، پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ عقیدہ یاد رکھیں. عقیدہ یہ ہے بیماری متعدی نہیں ہوتی. عقیدہ کیا ہے؟ بولے نا بھائی. ہاں، آپ کی آواز جائے گی نا یہاں. ہاں صحیح، ایسے بن ٹھن کے ایسے بیٹھے، تصویر بھی آ رہی ہے اور آواز بھی جائے گی. زور سے بولیں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی ہے. جی، بیماری متعدی نہیں ہوتی. متعدی کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے نکل کر، ایک کے جسم سے نکل کر دوسرے میں داخل نہیں ہوتی. یہ عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس معاملے میں طالب علم نے اعتراض کیا، کہتے ہیں دیکھو کورونا ایک سے دوسرے کو نہیں لگا. تو ہم نے چھوٹا سا سوال کر دیا، بتاؤ جب پہلا جس کو لگا تھا اس کو کس سے لگا تھا؟ جو آپ کا جواب وہی ہمارا جواب. پہلا آدمی جو کورونا میں ملوث ہو چکا اس کو کس سے لگا؟ بولو اللہ کا مرضی. تو بولا سب کو اللہ کا مرضی ہے نا. نہیں بات سمجھ رہے؟ دوسری چیز، احتیاطی تدابیر، بچنا، احتیاطی تدابیر، احتیاط کرنا. ہاں، اس کا از خود شرعی حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. کیا ہے؟ آدمی کو بیماری ہو اس سے دور رہنا واجب ہے. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم وفیہ عیادۃ المریض. جب آدمی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کیا ہے؟ یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے. اور تم کیا کہتے ہو؟ اس سے دور رہو، بھاگو، اس سے بھاگو. اور دلیل کیا پیش کرتے ہو؟ تفر من الجذام کما تفر من الاسد، کہ تم جذام والے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اس کا جواب بھی آ رہا ہے، صبر کریں. پھر اس کے بعد دیکھو، اب یہ وبا آ گئی تو لوگوں نے کیا کر دیا؟ اپنے اعزا اقربا تو اقربا ہیں، اپنے والدینوں کو بھی چھوڑ دیا. ہاں، یہ حال ہے. کیا اسلام دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ ہاں، ہمارا آقا اور مولا حضرت WHO، ہاں یہی ہے نا، مطلب ہمارا آقا ہے، مولا ہے، ہم نے اس کی دم پکڑی ہے، دم. اس نے یہ کہا جب آدمی مر جائے، اس کی رپورٹ ہے، اس نے یہ کہا جب آدمی مر جائے تو کورونا کسی سے نہیں نکلتا. ہم نے کیا کیا؟ ہمارا آدمی والد بھی اگر مر جائے تو ہم اس کو پائپ سے نہلاتا ہے. سب نے دیکھا ہے، سب کو معلوم ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ شریعت نے یہ بتایا ہے ہمیں، یہ اکرام ہے. شریعت نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب آدمی غسل دے رہا ہو میت کو تو آرام سے دے. ایسا نہ ہو اس کو تکلیف ہو. تم نہیں سن رہے ہو اس کی باتیں لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ بھائی اتنا زور سے نہ کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا آرام سے پانی ڈالو. لیکن ہم سنتے ہی نہیں. سن جائیں تو کیا بات ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ حال ہے ہمارا. پھر اس کے بعد اب دیکھو، وہ طالب علم جنہوں نے اصول شاشی پڑھی، جو نور الانوار پڑھ چکے، حسامی والے، دیکھو وہاں سنت کے باب میں، اجماع کے باب میں ایک عبارت ہے. وہ عبارت یہ ہے وہ انکار اجماع الصحابتی کفرن. صحابہ کے اجماع کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اب دیکھو صحابہ کے زمانے میں طاعون کی بیماری آئی؟ بالکل آئی. اس سے پہلے بھی آئی ہے. بیماری کوئی نئی بات نہیں ہے، آتی رہی ہیں. جب سے آدم آئے ہیں تب سے بیماری بھی آ گئی ہے، نئی بات نہیں ہے. اب دیکھو مزے کی بات، صحابہ کا اجماع کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. صحابہ کے زمانے میں طاعون آ چکا، ہاں، اس وقت کے بادشاہ نے، خلیفہ نے اعلان کر دیا تمام لوگ کیا کرو؟ تہجد پڑھو، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دو، نیکی کی بھلائی اور نیکی کی کیا کرو؟ دعوت دو. لیکن
ہمارے آقا اور مولا نے کیا کیا؟ کیا کہا کیا کرو؟ 6 فٹ کا فاصلہ کرو، 6 فٹ کا فاصلہ کرو۔ مجھے یہ بتائیں ابھی اس وقت میں دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ 7 ارب سنا ہے، 7 ارب ہے۔ اگر ہر آدمی کو 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا کیا جائے، کیا آپ کے پاس اتنی زمین ہے؟ آپ لوگوں کو سمندر میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہاں بات سمجھ رہے؟ آپ کیا چاہتے کیا ہو کہ جتنے لوگ زمین پر آ رہے ہیں وہی کافی ہے، باقی سب کو ڈالو سمندر میں؟ میرے گھر میں تقریباً 12 سے 13 افراد ہیں، گز 100-120 گز کا مکان ہے، 6 فٹ کا فاصلے سے زیادہ ہو جائے گا نا گز، تو کیا حکومت مجھے دینے پر راضی ہے؟ وہ مجھے دے گی کہ تم ٹھیک ہے تم 6 فٹ کے فاصلے پر رہو، ہم تم کو بڑا گھر دے گا، دے دو ہم رہ دیں؟ ہاں دوسری مزے کی بات کورونا کے آخر میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، اس زمانے کا ریکارڈ ہے، اس سال کا ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ بچے پیدا ہو گئے۔ بھائی یہ کیسی ایس او پی ہے؟ یہ کیسا فاصلہ ہے کہ بچے آ رہے ہیں؟ یہ کیسا فاصلہ ہے؟ بات سمجھ رہے؟ یہ مسجد ہے، ہنسنا منع ہے، سمجھ رہے؟ کہا لگانا منع ہے، بات سمجھ رہے؟ 5 عورتیں حاملہ ہوئی ہیں، یہ حال ہے، بات سمجھتے ہیں؟ بچے بیٹھے ہوئے، بات سمجھ رہے؟ یہ حال ہے یہ تو بھائی یہ کیسا فاصلہ ہے؟ فاصلہ کہاں پر ہے؟ فاصلہ مسجد میں ہے۔ ہاں WHO کی رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کورونا پھیلتا ہے وہ کرنسی کے لین دین سے پھیلتا ہے، کرنسی پیسہ۔ تو بتاؤ تم نے کورونا کے زمانے میں کتنا بینک بند کیا؟ مسجد تو تم نے ایک بھی نہیں چھوڑی، بینک کتنے بند کیے؟ ایک بھی نہیں۔ کیوں؟ حالانکہ تمہارے ہی کہنے کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ کرنسی کے لین دین سے کورونا پھیلتے، وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں اور ہم بے وقوف بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھو، پھر ہم کو دلیل دے دیں کہ تم گھروں میں نماز پڑھو۔ حدیث شریف ہے کہ جب صحابہ آزان دے دیں، بارش ہوتی، آندھی ہوتا، طوفان ہوتا، تو صحابہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد کہتے صلو فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تمہارے ہاں بارش وبا ہے؟ وبا تو نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا وبا ہے؟ تو صلو فی رحالکم وبا پر تو نہیں ہے۔ تمہارے یہاں بارش ہو جائے کرو، آپ کو کس نے روکا؟ بات سمجھ رہے؟ پھر اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ دیکھو توکل علی اللہ رکھو۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ کیوں؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں تاکہ تم ویکسین لگاؤ، سمجھ رہے؟ ویکسین لگاؤ۔ اب پھر دلیل دیتے ہیں، حدیث شریف ہے، صحابی نے عرض کی حضور میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو تم اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس پر سیدھا سادہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ توکل ہے جو کہ تمہارے فہم کے مطابق ہے تو اس سے بڑھ کر توکل یہ ہونا چاہیے کہ تم اونٹ کو باندھو ساتھ میں چوکیدار بٹھاؤ۔ زیادہ توکل یہ ہو گیا نا؟ ہاں بات سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد صحابہ کا اجماع کی بات رہ گئی، وہ کیا تھی کہ صحابہ کے زمانے میں جب نماز پڑھی گئی تعاون میں بھی وہ کیا تھی؟ وہ کندھے سے کندھا ملا کر تھی۔ ہاں اس وبا میں ہم نے اس کا انکار کر دیا، سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں دیکھو حدیث شریف ہے کہ جس جگہ میں تعاون آ جائے تو جو اندر ہے باہر نہ آئے، جو باہر ہے اندر نہ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا مطلب یہ ہوا بیماری متعدی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تم نے اس کی شرح ہی نہیں پڑھی، آپ شرح تو پڑھو۔ مفسرین، محدثین، شارحین کہتے کیا ہیں؟ کیوں باہر نہیں آنا، کیوں اندر نہیں جانا؟ اب دیکھو وہ آدمی جو موت کے خوف سے اس زمین تعاون سے نکل جائے
اس کے لیے منع ہے. ایک آدمی ہے اس کو کام ہے زمین طاعون سے بغیر کسی عذر کے نکل سکتا ہے. کوئی کام ہے اس کو نکل جائے. اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھو یہاں ایک اللہ کی تقدیر ہے. اب اگر کوئی آدمی اس طاعون کی زمین میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر سے بدماشی کرتے ہیں, جھگڑا کرنا چاہتے ہیں, تو لہٰذا یہ جھگڑا نہیں کرنا. وگرنہ دیکھو احادیث میں شارحین نے یہ اجازت دی ہے کہ جہاں طاعون کی وبا پھیل جائے ڈاکٹر چلے جائیں. تو ڈاکٹر کیوں جاتے ہیں؟ ان کو بھی روکو. بات سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں, سیدھا سادہ قاعدہ ہے, سیدھا سادہ. وہ یہ ہے وہ احتیاط جو انسان کو نفسیاتی بنا دے. جی, وہ احتیاط جو انسان کو نفسیاتی بنا دے, اس احتیاط سے بچنا لازم ہے. سمجھ رہے؟ ساری دنیا ایسے نفسیاتی بن گئی تھی. بات سمجھ رہے؟ اب دیکھو اپنا لا حول ولا قوة قاعدہ دورہ قاعدہ, وہ احتیاط جو انسان کو نفسیاتی بنا دے, اس احتیاط سے بچنا کیا ہے؟ اس احتیاط سے بچنا یہ لازم ہے. کیوں؟ اگر آپ نفسیاتی بن جائیں گے, وہم کے مریض بن جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا چھٹکارا نہیں ہے, اس کا چھٹکارا نہیں ہے. اب دیکھو آپ کی جمہوری حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی قانون ہو, کیا کوئی بھی قانون ہو, پارلیمنٹ میں آئے گا, یہاں سے پاس ہوگا تو ہی اس پر امپلیمنٹ ہوگا آپ کی زبان میں, تو ہی اس کا نفاذ ہوگا, تو ہی کیا ہوگا؟ اس کا نفاذ ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں, یہ جو لاک ڈاؤن ہے جو اس زمانے میں لگا, اس پر کہاں سے پارلیمنٹ میں حکم آیا؟ اس پر کہاں فائل داخل کی؟ کہاں بل پیش کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. ریاست نے کہا اور فوراً جبرن کر دیا. وہ کہاں گیا؟ پھر تمہارا کہاں گیا؟ اب دیکھو ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرنی ہے؟ ویکسین لگانی ہے. کیوں لگانی ہے؟ ریاست نے کہا ہے کہ ویکسین لگانی ہے, حالانکہ یہی ریاست کہتی ہے انسان آزاد ہے. آزاد ہے نا, اس کی مرضی ہے اپنی حدود میں رہتے ہوئے, حالانکہ وہ یہ بھی قید کرتے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے وہ آزاد ہے, تو میں اپنی حدود میں رہتے ہوئے نہیں لگواتا نا. میں, تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے؟ لیکن کہتے ہیں نہیں, ریاست نے کہہ دیا ہے لہٰذا تمہیں لگوانی ہے. ہاں, پھر اسی طرح میرے اور آگ پہ مولا کون؟ WHO ہے نا, اور کون ہے؟ ہاں, وہ یہ کہتا ہے یہ جو تم ماسک پہنتا ہے, یہ میں پہنتا نہیں ہوں, مجبوراً خریدا تھا. دیکھو شاید تم لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ جو ماسک تم پہنتے ہو اس سے 5% بھی کورونا نہ آتا ہے نہ جاتا ہے, یہ روک نہیں سکتا ہے ماسک تمہارا. ہاں, وہ جو 1500 2000 1800 کا ملتا ہے, 5% امکان ہے کہ کورونا رک جائے. 5% امکان ہے کہ کورونا, تو پھر فائدہ ویکسین لگانے سے ممکن ہے کہ کیا ہو جائے؟ کورونا نہ لگے. میں آپ کو 100% والا علاج بتاتا ہوں, آپ کرو. وہ یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کوئی آدمی مریض کو دیکھے اور مریض کو دیکھنے کے بعد پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. زبان رسالت سے یہ بات نکلی ہے, جو آدمی مریض کو دیکھ کر یہ پڑھ لے مرتے دم تک اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی. تو بھائی ہم نے اپنے ممبروں پہ بیٹھ کر یا اس کیمرے کے سامنے آ کر اس بات کو کیوں بیان نہیں کیا؟ یہ ہے نا احتیاطی تدابیر, اس بات کو کیوں بیان نہیں کیا؟ اجوا کھجور ہے, اس کو کھاؤ بیماریوں سے نجات پاؤ. احادیث. آب زمزم آدمی جس نیت سے پی لے, مجھے یہ بتائیں اگر کسی آدمی کو زور سے پیشاب آ رہا ہو, ہاں,
اور وہ اوپر پانی پی لے، کیا ہوگا؟ پریشر بڑھ جائے گا. ایسا ہی ہے نا. اب دیکھو ایک امام ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک امام ہے وہ فرماتے ہیں میں ایسے طواف کر رہا تھا، مجھے شدت بول ہو گیا، شدید پیشاب آنے لگا. اب میں نے کہا کون جائے وضو بنائے پیشاب کرے، دوبارہ طواف میں آئے تو میرے ساتھ آب زمزم تھا، میں نے اس نیت سے پیا کہ یہ اثر بول زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پی لیا پیشاب ختم ہو چکا. تو بھائی یہ حدیث ہے نا، آدمی جس نیت کے ساتھ پیے گا وہ شفا ہے. اس میں حجامہ ہے، حجامہ کرواؤ، بات سمجھ رہے؟ شہد ہے، شہد کھاؤ. تو یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں یہ ہم نہ بتاتے ہیں نہ ہم بتائیں گے. تو زمانہ چونکہ ماڈرن ہے، ماڈرن، ہاں آپ کی زبان میں تو کہتے ہیں ماڈرن، آتا ہے مجھے تھوڑا تھوڑا، بات سمجھ رہے؟ زمانہ جو ہے مطلب نیا ہو گیا نا، جدید زمانہ ہے، تو لہٰذا اس میں اجوا کے پیچھے کون بھاگے؟ ہم آپ کو پتھروں والی بات سنائیں. اچھا ہم ممبر پہ بیٹھ گئے، ہے بھی پتھر کا، ہاں پتھر پہ بیٹھ گئے، پتھر والے زمانے کی بات نہیں بتاتے. ہم یہاں بیٹھ گئے جو باہر مارکیٹوں میں، جو باہر کس کا پیغام آ رہا ہے؟ مولا کا. دو معنی ہے مولا کے، ٹھیک ہے، دو معنی ہے، بات سمجھ رہے؟ ہم اس کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. تو یہ احتیاطی تدابیر ہے نا، اس کو اپناؤ. اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ وہ آدمی جو کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اس کو استعمال کریں گے تو 5% ممکن ہے، امکان ہے، سمجھ رہے؟ لیکن ہم اس کو دھڑا دھڑ استعمال کر دیں. رسول اللہ زبان رسالت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات نکلی ہے ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، مختصر سا ہے. دیکھو تقریباً آج سے 2 سال پہلے میں نے ہدایت النحو پڑھانی تھی، وہ ایسے اوپر کتاب رکھی ہوئی تھی، میں اس کو اتارنے کے لیے ٹیبل پر چڑھا، ٹیبل پھسل گئی. 2 ایسے تختے تھے، پھسل گیا، پیر زنگ والی کیل تھی اس کے اندر چلا گیا، سمجھ رہے؟ میں نے اس کو نکالا، گھر والے ایسے پریشان ہو گئے، اس کو کچھ کرو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو، لے آؤ آب زمزم. سمجھے؟ میں نے آب زمزم پی لیا. 1 دن میں آسے کے ساتھ چلا، آسے کے ساتھ، سمجھ رہے؟ نہیں چل سکتا، تکلیف ہے، انسان ہے. اب جس کو دیکھو کیا ہوا، یار کیل لگ گئی، زنگ والی تھی. میں نے کہا زنگ والی تھی، تو آپ نے اس کا وہ اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگوایا؟ میں نے کہا نہیں لگوایا. تو پھر میں نے بس وہ آب زمزم پی لیا ہے، خیر ہو جائے گی. تو کہتے نہیں بھائی نہیں، یہ تو ابھی کینسر ہو جائے گا، پھیل جائے گا، زخم یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایک مجھے کہنے لگا، ایک چھوٹی بچی تھی، اس کو ایسے کیل لگا تھا، پھر مسئلہ یہ ہوا کہ پھر کیا ہوا کہ وہ زنگ ایسے پھیلتا پھیلتا اس کو کینسر ہو گیا، فوت ہو گئی. مطلب مجھے مارنے کی فل پلاننگ کر لی تھی سب نے، سمجھ رہے؟ لیکن آج الحمدللہ اس زخم کے بغیر نام و نشان کے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا بھائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے توکل. یہ توکل ہے. یہ تمہارا کون سا نیا توکل آ گیا ہے؟ بات سمجھ رہے؟ تو یہ آپ ایسا کریں، آپ زمزم پیئیں، کیوں نہیں پیتے؟ آپ جس نیت سے پی لیں، لیکن آپ کا وہ اعتقاد بھی تو ہو، سمجھ رہے؟ وہ یقین کامل بھی تو ہو. دیکھو یہ بات یقینی ہے کہ زہر پینے سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے. کیوں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، کیا پڑھ کے پیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. زندہ. زہر سب کے نزدیک یقینی ہے نا کہ زہر آدمی کو مار دیتا ہے، لیکن کہاں مارا؟ سمجھ رہے؟ ہمارا مولا یہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ویکسین لگانی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. اب دیکھو فقہ کا قاعدہ وہ یہ ہے، ایک آدمی ہے بیمار ہے، ایک آدمی بیمار ہے، علاج نہیں کرواتا. یہاں سے آپ کو ویکسین، احتیاطی تدابیر اور ان تمام معاملات کا حکم معلوم ہو جائے گا.
ایک آدمی ہے بیمار ہے علاج نہیں کرواتا، ایک آدمی ہے بیمار ہے علاج نہیں کرواتا، معلوم ہے علاج نہیں کرواؤں گا مر جائے گا، اور وہ مر جاتا ہے، فقہا نے ارشاد فرمایا گناہگار نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے بھوکا ہے پیاسا ہے چھیننے کی طاقت ہے، تو اس پر واجب ہے کہ کسی آدمی سے چھین کر اپنی جان بچائے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور مر گیا گناہگار ہے۔ وجہ بھوک اور پیاس سے یہ مرنا یہ یقینی ہے، آدمی اگر نہیں کھائے گا نہیں پیے گا مر جائے گا، آدمی اگر علاج نہیں کرے گا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ مر جائے۔ ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی بھائی، جو چیز یقینی ہے آپ کو کتنا دیا WHO والوں نے بتاؤ مجھے، دیا؟ ویکسین آپ کو فری میں کیوں دیتے ہیں؟ ہاں بات سمجھ رہے؟ تو بھائی جو چیز یقینی ہے، امر یقینی ہے، لازمی ہے، ہونا ہی ہونا ہے، فطری بات ہے، آدمی نہیں کھائے گا مرے گا۔ لیکن بیمار ہے علاج نہیں کرواتا، امام بوصیری کو دیکھو بالکل آخری دم پہ معلوم ہے کہ اب موت آنی ہے، لیکن آئی موت تو نہیں آئی لیکن قسمت جاگ گئی۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہ یقین توکل یہ چیز ہے، یہ آپ اس کو پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ باتیں تو اور بہت ہیں، کیا خیال ہے؟ باتیں تو اور بہت ہیں لیکن حالت اچھی نہیں ہے، دیکھیں حالت اچھی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ استاد محترم بھی آپ کی وجہ سے کہہ رہے انظرنا، سمجھ رہے؟ از خود اپنی کیفیت کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ کی کیفیات کو دیکھ کے کہہ رہے کہ انظرنا، سمجھ رہے؟ انظرنا کا کیا مطلب ہے؟ بس کرنا ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر استقامت نصیب فرمائے، اپنی نیتوں میں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہے ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس عمل سے جس فعل سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بچنے پر ہمیں اللہ تعالی ہمت بھی دے دے، طاقت بھی دے دے، جستجو بھی دے دے، لگن بھی دے دے، اور اس پر استقامت بھی دے دے۔ ہاں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وادفع عنا کل شر الظالمین وشارکنا فی دعاء المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔